حضرت محمود غزنوی ایک بڑا نیک صالح بادشاہ گزرا ہے جس کے زمانے میں چوریاں بہت بڑھ گئیں، اور چوریاں کرنے والے وہ 4 چور تھے، بڑے شاطر، بڑے عباش، بڑے بدماش۔ ان سے پریشان آ کے عوام الناس بہت پریشان تھی۔ محمود غزنوی نے ایک روز فرمایا کہ میں ہی ان چوروں کو پکڑتا ہوں، اور نقاب پہن کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ چوک میں وہ چور کھڑے ہیں، اندھیری رات ہے۔ چوروں نے جب آپ کو دیکھا تو بھاگنے لگے۔ آپ نے ان چوروں سے کہا بھاگیے مت، میں آپ ہی میں سے ہوں۔ چور رک گئے، وہ سمجھ گئے شاید یہ ہمارے ساتھ ہمارے جیسا چور ہے، اور آپ کو اپنے پاس دیکھ کر کے انہوں نے اپنا ہم ذہن، اپنا ہم خیال، اپنا ہم مصر، جیسا کہ کچھ لوگ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، تو آپ نے بھی ان سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مثل ہوں، تمہاری طرح ہوں۔ چور سمجھے یہ ہماری طرح ہے۔ تھوڑی دور جا کر کے آپ نے مشورہ کیا چوروں سے کہ بھئی تم یہ بتاؤ آج تک تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے، وہ سمجھے شاید ہمارا ہم خیال، ہمارا ہم کاروبار یہ چور ہی ہے۔ کہنے لگے چوریاں تو بہت کی، بڑے بڑے لمبے ڈاکے ڈالے، مگر 2-4 دن میں ہی وہ مال جو ہم لوٹتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں چوریوں میں جو کرتے ہو کوئی خوبیاں بھی ہیں تم میں؟ تو انہوں نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کرنی شروع کی۔ ایک نے کہا کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر جانور کوئی بولتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں دیوار چاہے کتنی اونچی ہو مگر مجھے چڑھنا ہے تو چڑھنا ہے، میں کتنی بھی اونچی دیوار پر یوں ہی چڑھ جاتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں سونگھ کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے، مال کہاں ہے۔ اور چوتھے نے کہا کہ میری خوبی یہ ہے کہ میں اگر کسی کو نقاب میں، پردے میں، اندھیرے میں دیکھوں تو میں دن کے اجالے میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں، اس کو پہچان لیتا ہوں۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ وہی چور ہی ہیں، خوبیاں سب چوروں کی جیسی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری تو آپ نے خوبیاں سن لی، آپ اپنی خوبیاں بھی تو بیان کریں، آپ میں کیا خوبی ہیں؟ حضرت محمود غزنوی نے ارشاد فرمایا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں اگر داڑھی ہلا دوں تو پھانسی کے تختے پہ جاتے ہوئے اگر میری داڑھی ہل جائے گی تو جس کو پھانسی ہونے والی ہے وہ پھانسی اس کو نہیں ہوگی۔ چور بہت خوش ہوئے کہ واہ واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ مشورہ ہوا چوری کرنے کا، ڈاکہ زنی کرنے کا۔ تو محمود غزنوی نے انہیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارنے سے کیا ہے، کیوں نہ بادشاہ کے گھر میں چوری کی جائے۔ اور چاروں جو ہے، 4 وہ اور 5 یہ، پانچوں اپنے ارادوں کو لے کر کے اور بادشاہ کے محل میں گئے۔ بادشاہ کے محل میں کتا تھا، اس نے جب بھونکا تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں جانوروں کی بولی بولتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، اس نے کہا کہ یہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ تم چاروں میں ایک بادشاہ ہے۔ مگر اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ آج تیری خوبی شاید بیکار ہو رہی ہے، ہم میں بادشاہ سے مطلب کیا ہے؟ بارکیف وہ بڑا محل تھے، وہ دیوار چڑھنے والا جو جس میں خوبیاں تھی وہ اپنے چڑھ گیا اور اس نے اندر ان کو بلا لیا۔ تیسرے نے سونگ کے بتا دیا خزانہ یہ ہے، وہ خزانہ لوٹا، وہ خزانہ نکال لیا اور باہر واپس لے کے آئے، باہر آئے، آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ حضرت محمود غزنوی نے فرمایا کہ بیوقوفو، تقسیم جو کر رہے ہو
یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈکیتی ڈالی ہے تم نے؟ اگر ایک سوئی کا بھی پتہ چل گیا تو تم سب اندر جاؤ گے، لہٰذا اس خزانے کو کہیں دفن کر دو۔ وہ خزانہ دفن کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، بادشاہ اپنے گھر آیا۔ بادشاہ نے اپنی سپاہیوں کو بھیج کر کے چونکہ ایڈریس پہلے ہی معلوم کر لیا تھا، چاروں کو اٹھوا لیا اور وہ خزانہ بھی بلوا لیا۔ مقدمے بازی ہوئی، ان کو قید ہوئی، آخر پھانسی کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت محمود غزنبی نے فرمایا کہ جب ان چاروں کو پھانسی پر لے کے جاؤ تو پہلے میری ملاقات کرا دینا۔ حضرت محمود غزنبی کے کہنے پر جب پھانسی کی طرف جانے لگے تو ان سے جب ملاقات کرائی تو وہ جو تیسرا تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں رات میں اگر کسی کو دیکھ لوں، رات کے اندھیرے میں کسی کو دیکھ لوں تو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، جب وہ جانے لگے تو اس نے پہچان لیا، حضرت سامنے بیٹھے تھے، پکار اٹھا کہ میرے حضرت اب تو وقت آ گیا ہے، اب تو اشارہ کر دیں، اب تو پہچان لیا میں نے۔ حضرت محمود غزنوی نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر کے ان سے فرمایا کہ آج سے توبہ کر لو اور توبہ کر کے تم اپنے اپنے کام کو انجام دو۔ سب کو نوکری دی، وہ تائب ہو گئے۔ پھر حضرت محمود غزنبی نے اپنے پیر سے جا کر انہیں مرید بھی کرا دیا۔ لوگو، اللہ کے بندو، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا مثل کہنے والوں کہیں اسی غلط فہمی میں مت آ جانا کہ پتہ چلے کہ کچھ لوگ آج نبی کی آمد ہے تو لوگ ان کو اپنے جیسا، نعوذ باللہ کیا کیا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ صبح قیامت میں بھی انشاءاللہ العزیز ایک اشارہ مصطفیٰ پہ جو ہے ہم جیسے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، خطا کار انشاءاللہ اپنے اعمال بد کی بنیاد پر نہیں، اللہ نے چاہا تو مصطفیٰ کی ایک اشارے پہ انشاءاللہ ہم جیسے گناہ گاروں کا کام بن جائے گا۔ اس لیے تو میرے امام نے ارشاد فرمایا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے پرہیز گناہ گاری واہ واہ، کیا ہی ذوق ذو شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ بند کر دو۔